السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اچھا، میں نے آپ سے کچھ عرصے پہلے، بلکہ الیکشن سے پہلے میں کہوں گا، آپ سے ایک میں نے ویڈیو شیئر کی تھی کہ پی ٹی آئی کا جو ہے نا وہ پلان سی بھی آئے گا اور پلان ڈی بھی آئے گا۔ پلان اے بھی تو انہوں نے متعارف کرا دیا تھا، اور پلان سی کا میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ الیکشن کے بعد دھاندلی کا رونا روئیں گے، اور وہی ہوا۔ اور پلان ڈی ابھی اور آئے گا، کیونکہ جب یہ کامیاب نہیں ہوگا تو پلان ڈی آئے گا۔ مسئلہ پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ، پی ٹی آئی ہے انتشاری اور فتنے کی جماعت۔ میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی کی سیاست تب ختم ہو جائے گی اگر یہ پارلیمنٹ میں آ کے انہوں نے پارلیمانی طریقے سے اپنی سیاست کی۔ یہ کر ہی نہیں سکتے، یہ اپوزیشن میں بیٹھ ہی نہیں سکتے، کیونکہ یہ جو پروجیکٹ لانچ ہوا تھا اس کا یہ میرے خیال میں ڈیزائن نہیں ہے۔ اس کے دو ڈیزائن ہیں۔ اس کا ایک ہی ڈیزائن ہے کہ آپ حکومت میں آ کے پاکستان کو ختم کریں، یا دوسرا ڈیزائن یہ ہے کہ باہر بیٹھ کے پاکستان کے خلاف اتنا انتشار کریں، اتنی وہ کیوس پیدا کریں کہ پاکستان کا جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ تو یہ پلان سی ہے۔ اب دیکھیں، میرا خیال تھا کہ مسلم لیگ نون زیادہ سیٹیں لے جائے گی، نہیں لے کے گئی۔ کون لے کے گیا؟ پی ٹی آئی لے کے گئی ہے۔ پھر بھی یہ رونا رو رہے ہیں، جبکہ کے پی کے میں ثبوت آ رہے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کی ہے۔ مسلم لیگ نون گئی ہوئی ہے کے پی کے میں، اس نے یہ الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے، جو پراپر طریقہ ہے۔ اب یہ کیا کر رہے ہیں؟ پہلے ذلیل ہوئے، انٹرنیشنل اپنے طرف سے میڈیا کو بلایا، اس کے سامنے پیش کیا کر رہے ہیں؟ میڈیا کی کلپنگز۔ میڈیا جو خود 2 نمبر ہے پاکستان کا، بلکہ 2 نمبر نہیں 10 نمبری میڈیا یہاں پہ، اس کی جھوٹی کلپنگز۔ نمبر 1 میڈیا کا حال یہ ہے کہ اس کی کریڈیبلٹی نہیں ہے۔ دوسری بات، پروفیشنل کمپیٹنس نہیں ہے۔ جب الیکشن کے رزلٹ آ رہے تھے، جھوٹے الیکشن کے رزلٹ بار بار آ رہے تھے، کبھی ٹھیک کرتے تھے، کبھی غلط کرتے تھے، خود سے کرتے تھے، الزام الیکشن کمیشن پہ ڈال دیتے تھے۔ اور میں حیران ہوں الیکشن کمیشن کیوں چپ ہے؟ یار اگر آپ سے غلطی نہیں ہوئی تو بولیں بھائی جان۔ 5% رزلٹ آنے پہ کہتے ہیں جناسہ فیصلہ آ گیا ایک طرح سے، اس کے بعد کوئی رزلٹ تبدیل ہوتا ہے تو کہتے ہیں دھاندلی ہو گئی ہے۔ اور یہی چیز پی ٹی آئی لے کے گئی ہے وہاں پہ انٹرنیشنل میڈیا پہ۔ وہ ایک کلپنگ نکلی ہوئی ہے نا، جس میں وہ کہہ رہے گورے چلے گئے نا، گورے چلے گئے نا، ہون نہیں بیٹھے ہے کوئی۔ اپنی طرف سے وہ مروت صاحب انگریزی میں بات کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہاں پہ عدالت میں جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہاں پہ آیا ہے، آپ کے پاس کیا ثبوت ہے؟ میڈیا پہ آئے۔ یار میڈیا از اے ثبوت، فار گاڈ سیک۔ جعلی آپ نے فارم 45 ہر جگہ پہ پھیلائے ہوئے، کتنا کر لیں گے آپ؟ اور میں کہتا ہوں یہ چیزیں پلان سی آیا ہے، پلان ڈی بھی آئے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کو اپنی آنکھیں کھول لینی چاہیے۔ ان کے 9 مئی کے جو دہشت گرد ہیں ان کا مکو ٹھپ دیں، اور جو باہر بھی بیٹھے ہیں ان کا مکو ٹھپ دیں۔ یعنی کہ آپ حالت دیکھیں کہ گنڈا پور کو بنا دیا گیا ہے، سی ایم نامینیٹ کر دیا گیا جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے، بلکہ سارے کے سارے یہ میجورٹی عمران خان ہمسیلف، ماسٹر مائنڈ تو وہی ہے۔ یہ فتنہ سیاست سے نہیں حل ہونا، اس فتنے کا کام ہے پاکستان کی ریاست کو توڑنا۔ وہ گورنمنٹ میں ہوگا تو سی پیک جیسے پروجیکٹ ختم کرے گا اور ڈالر کے ریٹ بڑھائے گا۔ پیٹرول کے ریٹ کا تو نہیں میں کہوں گا، وہ جو مرضی ہو، وہ تو انٹرنیشنل ریٹ کی بیس پہ چل رہا ہے۔ یہ جو ہے روڈا میں اپنی انٹرسٹ شو کرے گا، یہ گھڑیاں چوری کرے گا، یہ کرپشن کرے گا، یہ بزدار لگائے گا، یہ گوگی سے پیسے کمائے گا۔ تو یہ چیزیں نہیں چل سکتی، اور یہ اسٹیبلشمنٹ جتنا ان کو موقع دیں گی یہ اور بھاری ہوتے جائیں گے اس ریاست کے اوپر، اور یہ ریاست کا وجود نہیں رہنا۔ پاکستان اتنے پلانز کے متحمل نہیں جو کہ پی ٹی آئی سوچ رہی ہے۔ ان کو ایتھکس سے کوئی لگاؤ نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی آتی ہے تو امریکہ پہ الزام لگاتے ہیں، اپنی مرضی آتی ہے تو امریکہ کے پاؤں چاٹنے لگ پڑتے ہیں، اپنی مرضی آتی ہے تو باجوہ پاپا، اپنی مرضی آتی ہے تو باجوہ غدار۔ یہ ان کا ٹوٹل منتر ہے۔ ان کے سامنے ایتھیکلی کوئی چیز نہیں ہوتی، ان کے سامنے پاور ہے، اور ان کے سامنے مقصد یہ ہے پاکستان کو تباہ کرنا۔ ان کو جتنی آپ لیوریج دیں گے، سیاسی لیوریج دیں گے، یہ سر پہ بیٹھ کے آپ کے چھتر ماریں گے، اور آپ منہ دیکھ رہے ہیں۔
پاکستان کا وجود خطرے میں ہے. یہ کوئی میں ایگزیجریشن والی باتیں نہیں کر رہا. باقی جگہ پہ بھی جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو اینڈ رزلٹ یہی ہوتا ہے. جب آپ کو سختی کرنی پڑتی ہے, آپ کو سوشل میڈیا پہ سختی کرنی پڑے گی, آپ کو ٹیلی ویژن میڈیا پہ سختی کرنی پڑے گی, آپ کو ملک ریاض کو جو ہے پکڑنا پڑے گا, آپ کو عمران خان فتنے کو سزا حتمی طور پہ دینی پڑے گی. کچھ بھی نہیں ہوگا. یہ سوشل میڈیا پہ چیخیں مار لیں, جو مرضی انٹرنیشنل چیخیں مار لیں, کچھ نہیں ہونا. یہ سب ڈراوا پتہ نہیں بیٹھا ہوا ہے دل میں. یعنی کہ اب وہ کمشنر کا جو ڈرامہ انہوں نے کیا ہے, اس سے بڑی بات کیا رہ جائے گی. وہ تو بے وقوف ہے. رانا صلی اللہ کا میرے خیال نے وہ ان محترم کا اپنا جو ہے وہ دماغ کام نہیں کر رہا, اس پہ الزام لگایا جی دماغی توازن اس کا ٹھیک نہیں ہے. اور میرے بھائی کوئی پاگل نہیں ہوتا کہ اس کے 10 دن رہ گئے اپنے کمشنر کے سرکاری نوکری پہ اور وہ ایک دم استعفیٰ دے جائے. ظاہر سی بات ہے یہاں سے اسے اگر لاکھوں روپے مل رہے ہیں, کہیں سے اسے کروڑوں روپے کی آفر ہوئی ہے تو وہ گیا ہے نا. اور جس کا ٹریک ریکارڈ یہ رہے, اور جس نے 13 فروری کو اپنا ویزا لگوایا امریکہ کا, آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ لاجیکل باتیں کریں کہ بھائی جان انویسٹیگیشن کریں. اور مریم اورنگزیب نے بالکل صحیح بات کہی تھی کہ اس کا ECL میں نام ہونا چاہیے. ظاہر سی بات ہے اس نے اسی وجہ سے کی تھی کہ اس کا جو پاسپورٹ کی تصویر جو ہے وہ مل گئی تھی جس پہ ویزا لگا ہوا تھا. لیکن مذاق کرنے والی بات. آپ کیا انتظار کر رہے ہیں؟ پلان سی آئے. پاکستان اگر پلان سی سے بچ جائے تو پلان ڈی کی طرف جائے, پھر پاکستان اگر پلان ڈی سے بچ جاتا ہے تو پلان ای آئے, اور تب تک پلان آتے رہیں اس کے جب تک پاکستان خدا نہ خواستہ میرے منہ میں خاک کہ پاکستان جو ہے اس کے ٹکڑے نہ ہو جائیں. آپ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا دنیا کے ماڈلز نہیں پتہ کہ تباہ کرنے کے لیے کسی ملک کو کیا ماڈل استعمال کیے جاتے ہیں؟ اور ریسنٹ ٹائم میں تو یہی ماڈل استعمال ہو رہا ہے, اور آپ اپنی ویکنس شو کرا رہے ہیں. اور اگر آپ نے اس پلانز کو نہیں روکا, اور یہ پلان تب ہی رکیں گے جب فتنے کا مکو ٹھپا جائے گا. میں یہ بار بار لفظ اس وجہ سے بولتا ہوں کیونکہ اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کوئی بات چیت کا حل نہیں. یہ جو میڈیا ہے نا, اس کو چھوڑ دے, میڈیا کی پرسپشن چھوڑ دے. میڈیا نے پیسے کمانے آ جائے کہ دوسرے ایک بیان دیتا ہے, کل آ کے دوسرا بیان دے دیتا ہے. ایک دن نون لیگ والے اس کے حق میں تالیاں بجا دیتے ہیں, دوسرے دن PTI والے تالیاں بجا دیتے ہیں. دونوں کی ریٹنگیں حاصل کر لیتا ہے وہ. وہاں پہ آفس سے چھٹی ہوتی ہے تو وہاں پہ جا کے وی لاگ کر لیتا ہے, وہاں پہ پیسے کما لیتا ہے. وی لاگ کرے گا تو عمران خان کی تعریفیں کر دے گا, وہاں پہ اس کو زیادہ سبسکرائبر مل جاتے. تو وہ میں آپ کو بات بتاؤں, کرنٹ سناریو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا میرے جیسے, جو لوگ اینٹی عمران ہیں, وہ ان ریئلٹی جہاد ہی کر رہے ہیں اس وقت. پر یہ جو نون لیگ ہے یہ اتنی بے وقوف ہے, یہ فورسفلی نہیں چیزوں کو امپلیمنٹ کروا رہی, ویٹ کے ساتھ بات نہیں کر رہی. مریم اورنگزیب نے عرصے کے بعد ایک صحیح پریس کانفرنس جاندار کی ہے. باقی پھوس پھوسے بونگی باتیں کر کے چلے جاتے. بھائی جان آپ پوچھیں کہ آپ چاہتے کیا ہیں, میڈیا سے پوچھیں آپ کیوں یہ سارے کام کر رہے ہیں. تو اب پاکستان اور پلانز کا جو ہے نا متحمل نہیں ہے, یہ بات یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.